اعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. جی بہت بہت شکریہ ہمایوں صاحب. میں تمام میڈیا کے دوستوں کا، جرنلسٹ کا، کامرس کی بیٹ کور کرنے والوں کا، سارے چینلز والوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور سوشل میڈیا کے ساتھیوں کا. ہم نے جب آپ کو درخواست کی ہے شارٹ نوٹس پہ، آپ نے کبھی مایوس نہیں کیا، اور آپ ہمیشہ ہماری لبیک پہ آئے ہیں. اور خاص طور پہ جو پاکستان کا اتنا اہم اور صنعتی اور تجارتی ہب ہے، جسے پاکستان کا مینچسٹر کہتے ہیں، لائل پور فیصل آباد کا شہر. تو آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ سب آئے اور آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ نے شرکت کی. اور میں ساتھ جتنے ہمارے ساتھ لوگ ہیں، میں بذات خود ایز چیئرمین ایپٹما کامران ارشد، اور ہمارے جو چیئرمین نارتھ زون اسد شفیع صاحب ہیں، ہم تہہ دل سے نوید گلزار صاحب کے شکر گزار ہیں، جو ہمارے ریجنل چیئرمین ایپٹما فیصل آباد ہیں، یہ آج کی پریس کانفرنس آرگنائز کرنے کا، اور اپنے باقی ساتھیوں کا اور کولیگز کا جو مختلف ایسوسیشنوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں. فاروق یوسف صاحب پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی کہ وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ ایف سی سی آئی فیصل آباد چیمبر آف کامرس. محترم احمد وان صاحب کا چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایسوسیشن. وحید رامے صاحب ہمارے بڑے قریبی بھائی ساتھی اور ہمارے ساتھ ہر محاذ میں رہے ہیں صنعت کے لیے، چیئرمین پاور لوم ایسوسیشن. پھر میں شکیل انصاری صاحب کا چیئرمین سائزنگ، ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. پچھلے سال بھی انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ای ایف ایس کے خلاف اس لڑائی میں، یارن امپورٹ میں. اور میں ساتھ باؤ اکرم صاحب چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ مینوفیکچرنگ ایسوسیشن کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہم سارے اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہماری جو صنعت ہے پاکستان کی، خالی ٹیکسٹائل نہیں، یہاں تو ہم سب ٹیکسٹائل سے وابستہ ہیں. کوئی لومو سے ہے، کوئی سائزنگ سے ہے، کوئی پروسیسنگ سے ہے، کوئی اسپننگ سے ہے، کوئی ویونگ سے ہے. اینڈ شہر فیصل آباد کی پہچان ہی ٹیکسٹائل کی صنعت ہے. لیکن آج ہم ساری صنعت کی بات کریں گے. آج ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے آج سب کو اس ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے کرنے کا کہ اب ہماری صنعت کا گلا دب رہا ہے، اور ہم سب معاشی گھٹن سے ون بائی ون کر کے مر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ کوئی پہلے کسی نے مرنا ہے، کسی نے بعد میں مرنا ہے، کسی کی صنعت پہلے کلیپس کرے گی، کسی کی بعد میں. جو ملک میں اس وقت بجلی کا نرخ، گیس کا نرخ، شرح سود کا نرخ اور ٹیکسیشن کا نظام، اس پہ حکومت وقت سے ہماری درخواست ہے کہ ہماری صنعتیں نہیں چل سکتی. ہمیں بڑا کلیئر مینڈیٹ ہے اپنے پیٹرن ان چیف ڈاکٹر گوہر اعجاز صاحب سے بھی، اور ایف پی سی سی آئی بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہے، اور بھی ایسوسیشن ہیں جس طرح آج ساری فیصل آباد کی ایسوسیشنیں ہمارے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ حکومت وقت کو باور کرائیں کہ صنعت بند ہو رہی ہے، اور یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے، یہ کوئی میری کہانی یا آپ کی کہانی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں. اور یہ اس وقت نمبرز ہیں جو بولتے ہیں اور نمبرز عکاسی کرتے ہیں. میڈیا کے دوستوں کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو چیز 1 یا 1.5 سال سے حکومت کو بار بار باور کرا رہے تھے کہ اتنی مہنگی بجلی کے ساتھ صنعت نہیں چل سکتی، وہ اب سامنے اس کی عکاسی نمبروں سے ہو رہی ہے کہ خالی دسمبر کی اجتماعی ایکسپورٹ پاکستان کی 19.5% گر چکی ہے، اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 8% گر چکی ہے. ہماری 150 سے زیادہ ملیں بند ہو چکی ہیں اور مزید بند ہونے کا خدشہ ہے. نومبر کے مہینے میں 15.5% ایکسپورٹ گری، اور ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ اس وقت 2% گری. اکتوبر کے مہینے میں 4.5% ایکسپورٹ گری، اینڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ 0.6% گری. تو یہ سپٹمبر اکتوبر سے اجتماعی ایکسپورٹ اور ٹیکسٹائل ایکسپورٹ گرنا شروع ہو گئی، اور گرتے
ابھی دسمبر کے مہینے میں یہ عالم ہے کہ جو پچھلے سال 6 مہینے کی ایکسپورٹ $16.5 ملین تھی وہ صرف $15 بلین رہ گئی ہے، اینڈ جو پچھلے سال 6 مہینے کی امپورٹ $31 بلین تھی وہ اب تک $34 بلین پہ چلی گئی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پورے سال کے جو اکنامک اعداد و شمار ہوں گے اس میں آپ کی اجتماعی ایکسپورٹ بمشکل $30 سے $31 بلین پہ پہنچے گی، جو پچھلے سال سے $1.5 بلین کی کمی کا سامنا ہوگا، اینڈ جو پچھلے سال کی امپورٹ تھی اس کے مقابلے میں اس سال کی امپورٹ 68 سے $70 بلین پہ چلی جائے گی۔ تو یہ جو بیچ میں ہمیں $38 بلین کا گیپ نظر آ رہا ہے، اس کو کون بھرے گا؟ یہ کیا آپ نے ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے $38 بلین کی ریمیٹنس سے بھرنا ہے؟ کیونکہ سرکار بجٹ میں جتنا ٹیکس وصول کرے گی، صوبوں کو NFC ایوارڈ دینے کے بعد سرکار کے پاس بمشکل اتنا بچے گا کہ اس سے وہ ڈیٹ سروسنگ کر سکیں۔ سو یہ اب ایک لمحہ فکریہ کہ کیا ہم نے وہ ملک بننا ہے جہاں ایکسپورٹ کم اور اوورسیز پاکستانیوں کی ریمیٹنس سے ہم ملک چلائیں گے؟ تو یہ اب ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم یہ جو 34-34.5 روپے بجلی کا نرخ ہے، اور ابھی جو نیپرا کی رپورٹ آئی ہے جس سے ہم بالکل ایگری نہیں کرتے، جسے اسٹیٹ آف انڈسٹری رپورٹ کہتے ہیں، جس میں وہ بجلی کو مزید مہنگا کرنے کی طلب کر رہے ہیں حکومت وقت سے، ہم اس سے سخت انکار کرتے ہیں، ہم اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں۔ اور یہ سرکار نے سوچنا ہے کہ مہنگی خرید اور مارکیٹ ریٹ پہ بجلی بیچنے کی سزا ادھر سب کو نہ دیں، پاکستانیوں کو نہ دیں۔ آپ کی بجلی میں پہلے 270 ارب روپے کی کراس سبسڈی چارج کی جا رہی تھی، یعنی کہ صنعتی شعبے سے 270 ارب روپے کی سبسڈی لی جا رہی تھی جب بجلی کا ریٹ 46 روپے پہ پہنچ گیا تھا۔ پچھلے سال IPPs کے خلاف جنگ لڑ کے اینڈ کچھ کراس سبسڈی وڈرا کر کے بجلی کا ریٹ ایک دفعہ تو جون 2025 تک 30 روپے پہ آیا، لیکن اب وہ واپس 34.5 روپے پہ چلا گیا ہے، جو کہ ڈالروں میں تقریباً 12.5 پونے 13 سینٹ بنتا ہے۔ جبکہ انڈیا میں 7 سے 8 سینٹ کی بجلی ہے، بنگلہ دیش میں 7 سے 8 سینٹ کی بجلی ہے، چائنا میں 5 سے 8 سینٹ کی بجلی ہے، سری لنکا میں 5 سے 7 سینٹ کی بجلی ہے، ویتنام میں 5 سے 7 سینٹ کی بجلی ہے۔ اب جو کراس سبسڈی رہ گئی ہے ہمارے بجلی کے ٹیرف میں وہ 103 سے 131 ارب روپے ہے۔ یہ کراس سبسڈی کیا ہوتی ہے؟ میں آپ سب رپورٹرز، اینکرز، جرنلسٹ، کامرس کی بیٹ والوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ دوسرے شعبوں کا نقصان ہوتا ہے یا ڈسکوز کی چوری چکاری، ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز، لائن لاسز، ان ایفیشنسی لاسز، جو کہ صنعت سے ریکور کرنا سب سے آسان ہوتا ہے، جس میں صنعت کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہوتا، نہ یہ صنعت کی کاسٹ آف سپلائی کا حصہ ہے۔ یہ سب ڈسکوز کے اپنے نقصان ہیں جس پہ ڈسکوز کور نہیں کر پا رہی ایفیشینٹلی، اور پھر وہ صنعت کو چارج کرتی ہیں۔ لہٰذا اب صنعت اس کراس سبسڈی کے بوجھ میں نہیں چل سکتی۔ ہمارا حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جہاں آپ کا 18-19 کھرب کا بجٹ ہے، جہاں پہ آپ بے دریغ ہو کے MNA MPA حضرات کو ایڈیشنل گرانٹ، سپلیمنٹری گرانٹس دے دیتے ہیں، یا ہر ایکنک میں، ہر ECC میں آپ نئی سڑکیں، نئے برج، نئے انڈر پاس اناؤنس کر دیتے ہیں، خدا را ان نئے برجوں کا، انڈر پاسز کا، نئے پروجیکٹس کا کیا فائدہ ہوگا جب لوگ بے روزگار ہوں گے، صنعتیں بند ہوں گی، ٹیکس کلیکشن نیچے جائے گی، زر مبادلہ کم ہوگا۔ دوسری طرف آپ نے امپورٹ 68 سے 70 بلین ڈالر پہ لے کے جا رہے ہیں، اس ایک ایسے ملک کے جس کے پاس کل اجتماعی 15 بلین ڈالر خزانے میں موجود ہے، جس میں 9.3 بلین ڈالر 3 ملکوں کی امانت ہے۔ تو کیا ہم اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں کہ اپنی امپورٹ، اپنی ڈومیسٹک صنعت کا گلا دبا کے بڑھائی جائیں؟ تو ہمارا پہلا مطالبہ حکومت وقت سے بجلی ہے کہ بجلی میں کراس سبسڈی کو ختم کیا جائے، گورنمنٹ اس کو خود PSDP کا حصہ بنا لے، مہنگے پاور پروجیکٹس اینڈ مارکیٹ ریٹ پہ بجلی بیچنے کے درمیان کا جو ڈفرنس ہے وہ ہمیں نہ چارج کریں، کیونکہ صنعت اب یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ بجلی میں ہمارا دوسرا مطالبہ کہ جس ملک میں 43,000 میگا واٹ لگا ہوا ہے، 17,000 مزید آنے والے 5 سالوں میں آ رہا ہے، وہاں 4 گھنٹے پیک آور چارج کرنا
اس کی کوئی توقع نہیں بنتی. 20 گھنٹے آف پیک ہوتا ہے, 4 گھنٹے پیک آور ہوتا ہے. لہٰذا پیک آور کو ختم کیا جائے, ایک فلیٹ ریٹ ہو 24 گھنٹوں کے لیے, چاہے وہ صنعت کے لیے ہو, چاہے وہ گھریلو صارفین کے لیے ہو, ڈومیسٹک کے لیے ہو, کمرشل کے لیے ہو, سب کے لیے ایک فلیٹ ریٹ ہونا چاہیے. تیسرا بجلی کا مطالبہ کہ بجلی کو حکومت وقت فوراً کے فوراً 8 سینٹ پہ لائے. کراس سبسڈی ختم کرتے ہیں تو 6 روپے بجلی نیچے آ جاتی ہے سارے صنعتی صارفین کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کے پاس اتنا کوشن ہے کہ انہوں نے جو پلانٹ ایکچوئل چل رہے ہیں اس پہ اپنی کاسٹ کو مبنی کریں, نہ کہ جو بند پڑے ہیں ڈیزل والے یا ایچ ایف او والے جو اس وقت چل نہیں رہے. تو گورنمنٹ کراس سبسڈی, ساتھ میں پیک آور جسے ٹائم آف یوز کہتے ہیں, اور تیسرا 8 سینٹ کی بجلی فراہم کرے, نہ کہ 12.5 سینٹ کی بجلی پہ سسک کے ہماری صنعتیں ختم ہو جائیں گی, تباہ ہو جائیں گی. آلریڈی جیسے میں نے پہلے کہا, یہ بات ایس ایم تنویر صاحب بھی کہہ چکے ہیں, میرے بھائی فاروق یوسف صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اور بھی ادھر ہمارے دیگر کولیگز کہہ چکے ہیں. 150 سے زائد ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ فیصل آباد, جھنگ, حافظ آباد کے ارد گرد لگی ہوئی پاور لومیں, شٹل لومیں, سلزر کی لومیں, وہ کیپیسٹی پہ نہیں چل رہی, وہ بند ہو رہی ہیں. باہر سے کپڑا بے دریغ آ رہا ہے. اس کو ہمیں اجتماعی طور پہ روکنا ہوگا. تو بجلی میں یہ ہمارے حکومت سے مطالبات ہیں, یہ 3. دوسرا آ جائیں گیس پہ کیا بات کرنی. گیس آپ نے ویسے ہی اتنی مہنگی کر دی کہ اب ہم سب کو آپ نے گریڈ پہ لے آئے. اور پہلے پاکستان کے پاس گیس شارٹ ہوتی تھی, ہم گیس کی لوڈ شیڈنگ بھگتتے تھے. اب پتہ چلا کہ اب آپ کو کارگوز ڈائیورٹ کرنے پڑ رہے ہیں. تیسرا, یہ 10.5% کا جو شرح سود ہے, یہ سر بالکل ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ 22% پہ یہ گیا تھا, 22 سے 10.5 پہ آیا ہے. لیکن آپ نے جب دوسرے ممالک کا مقابلہ کرنا ہے جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں, جیسے انڈیا ہے, بنگلہ دیش ہے, ویتنام ہے, سری لنکا ہے, جہاں 5 سے 7% شرح سود چل رہی ہے, تو ہم 10.5 پہ نہیں سروائیو کر سکتے. اور 10.5% سود پہ بھی اجتماعی بینکوں کے پاس 37 سے 38 کھرب روپے کا ڈپازٹ ہے, اور 30 سے 32 کھرب روپے حکومت پاکستان نے اٹھا لیا. اور بینکوں کے پاس پھر انڈسٹری کو دینے کے لیے کچھ نہ ہو, تو اس پہ اسٹیٹ بینک کو حکومت وقت کو سوچنا ہوگا. اتنا ہائی انٹرسٹ ریٹ رکھ کے 2300 ارب روپے کا نفع اسٹیٹ بینک کرے, کارخانے بند ہوں, تو میرا نہیں خیال اس کا معیشت کو کسی قسم کا کوئی فائدہ ہے. حکومت وقت کو آنے والی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگز پہ اس پہ سوچنا ہوگا, دھیان دینا ہوگا, اینڈ اس کو فوراً کے فوراً 7 سے 8% کے درمیان میں لانا ہوگا. جب حکومت خود کہہ رہی ہے کہ اس وقت شرح مہنگائی انفلیشن 5-5.5% پہ آ گئی ہے, تو ہمیں تو یہی سکھایا گیا تھا کہ 1.5 سے 2% کا فرق ہوتا ہے شرح مہنگائی اور شرح سود میں. تو پھر حکومت کیوں نہیں 7 سے 8% پہ شرح سود کو فوراً لاتی, لوگوں کی زندگیاں آسان کرے, صنعت کاروں کی, تاجروں کی, خودارا لوگوں کو واپس کام پہ لگائیں. آپ کا ملک ایک نعمت ہے اور دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے 25 کروڑ 65 لاکھ آبادی کے ساتھ, اینڈ ہر مہینے 4 سے 4.5 لاکھ بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہر 2 سال آپ کی پاپولیشن 1 کروڑ بندے سے بڑھ رہی ہے. تو ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں, شاید انآفیشلی ہم دنیا کا 4تھا بڑا ملک ہوں. تو اگر اس میں روزگار نہیں ہوگا, اس میں صنعتیں نہیں لگیں گی, لوگ تجارت پہ کاروبار نہیں کریں گے, اور تجارت تو پیغمبروں کا پیشہ ہے, کاروبار کرنا پیغمبروں کا پیشہ ہے. تو اگر آپ اپنے لوگوں کو کام پہ نہیں لگائیں گے, روزگار کے مواقع نہیں دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن پیدا ہوں گی, پھر کرائم بڑھے گا. تو آپ کو صنعت کو ترجیح دینی ہوگی, اسی طرح جس طرح بنگلہ دیش نے اپنی صنعت کو کھڑا کیا ہے, $47 بلین کی ایکسپورٹ پہ لے کے گئے ہیں, اور ہم آج ادھر یہ رونا رو رہے ہیں کہ ہم پچھلے سال جتنی ایکسپورٹ نہیں کر سکیں گے. آپ کو خود لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے ہیں, صنعت لگانے کے مواقع دینے ہیں, اپنے بزنس مین, انڈسٹریلسٹ, تاجر, ٹریڈر کو انکریج کرنا ہے کہ وہ ادھر اپنا پیسہ لگائے, نہ کہ وہ دبئی جائے, نہ کہ وہ باہر ہجرت کر کے جائے. تو میں نے صرف آپ سب سے یہ التجا کرنی ہے, میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. میں اپنے ایپٹما فیصل آباد کے ممبروں کا شکر گزار ہوں جو آج ادھر تشریف لائے ہیں. تہہ دل سے میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں. اور
ساروں کو ادھر موقع ملے گا بولنے کا، اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا. پھر جیسے ہمارے میڈیا کے دوست ساتھی سوال پوچھنا چاہیں گے ہم حاضر ہیں. میں مائک دوں گا پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس کو. بہت شکریہ جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چیئرمین صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. فیکٹ اینڈ فگر انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیے. میں تو سوال کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے، ہمیں کوئی ایک ایگزامپل دی جائے کہ جو امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری ہے اس کی معیشت بہتر ہوئی، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. میرا سوال ہے گورنمنٹ سے، کیا آپ پاکستان کو ٹریڈنگ ہب بنانا چاہتے ہیں؟ یہاں پر جب انڈسٹری بند ہوگی، جو فیکٹ اینڈ فگر دیے گئے ہیں، تو اس کے بعد تو یہ انڈسٹری بند ہونے کے بعد آپ امپورٹ کریں گے اور ٹریڈنگ کریں گے. تو میں آپ کو شوڈ بی اناؤنسڈ اے ٹریڈنگ ہب آف پاکستان. اگر آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری بند ہو جائے، ہم نے بہت ساری میٹنگز اٹینڈ کر لیں. یہ فوٹو سیشن اب بند ہونا چاہیے، میٹنگ برائے میٹنگ جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ہم SIFC کی میٹنگ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں. جب ہم 9 سینٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بات نہیں کرنی، کوئی اور بات کریں. وائی؟ جب ہم انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نہیں، کوئی اور بات کریں. اور جو کمپلائنس ہے، اگر آپ سنتے ہیں تو اس کو اگر 6 ماہ لگائیں گے کسی ایک ایشو کو سالو کرنے کے لیے، تو پھر یہ ملک چل گیا. ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے، جیسے آج چیئرمین صاحب نے بات کی کہ ایکسپورٹ ٹیکسٹائل سے اگر ہم اس کو باہر بھی نکلیں، ڈائیورس انڈسٹری کی طرف بھی جائیں، تو کامن ایشوز ہیں. آپ انڈسٹری کو چلنے نہیں دے رہے. 32 قسم کے محکمے آپ نے انڈسٹری کے سر پہ کھڑے کر دیے ہیں. ایک محکمہ جاتا ہے تو دوسرا محکمہ ہے، تیسرا محکمہ آتا ہے تو چوتھا محکمہ ہے. میں نے ہمیشہ بات کی ہے کہ 2 قسم کے ڈیفیسٹ ہیں. ایک آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جس پہ آج بات ہوئی، شاید ہم کنٹرول کر لیں اگر ہم نے اپنی ڈائریکشن پالیسیوں کو صحیح کر لیا. اور ایک ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، جو بٹوین گورنمنٹ اینڈ دا بزنس کمیونٹی جو ہے وہ خلا پیدا ہو گیا ہے. آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ پہ ٹرسٹ کرنا نہیں چاہ رہے. بیکاز آف جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، میں نہیں یہ ماننے کو تیار کہ کیا ہمارے حکامہ والے جو ہیں ان کو علم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے انڈسٹری کے ساتھ. انہیں سب پتہ ہے. تو دین اس میٹنگز میں یہ ریزلٹ اورینٹیڈ کیوں نہیں ہے؟ جب آپ کو پتہ ہے، ہم بارہا آپ کو بتا رہے ہیں. میں نے اپنے 4 ماہ کے اسٹنور میں کوئی 20 سے زیادہ میٹنگز لے لی، ہم نے پریس کانفرنس بھی کر لی. اور اٹس مین کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگر انڈسٹری بند کرنا چاہ رہی ہے تو شوڈ بی ڈکلیئر کہ آپ اس کو ٹریڈنگ کریں، چھوڑ دیں، فیکٹریاں لگیں نہ، نئی انڈسٹری آئے نہ. میں آپ کو ایک ایگزامپل کوٹ کرنا چاہتا ہوں. لاسٹ ایئر ہمارے پاس فنانس منسٹر تشریف لائے فیصل آباد چیمبر میں، تو ان کو ہمارے ایک آنریبل ممبر نے انڈیکیٹ کیا کہ آپ کی شوگر جو ہے اس وقت سستی ہے، اس کو امپورٹ کرنا ہے تو کر لیں. لیکن کب امپورٹ ہوئی؟ جب وہ ہائر ریٹ پہ تھا. اوپر سے ان کے اوپر ایک اور بم گرایا گیا کہ ایک 16% کی FED لگا دی ان پر، اور چینی مہنگی ہوگی. آپ کی کنفیکشنری جو ہے، جو آپ کے ایکسپورٹ میں ایک اہم رول ادا کر رہی تھی، وہ بھی مہنگی ہوگی. اپنے کمپیٹیٹر سے مہنگے ہو گئے. وہ آپ کا بسکٹ جو ہے، وہ جیسے ابھی چیئرمین صاحب نے کہا، وہ ہمارے کمپیٹیٹر وہ بیچ رہے ہیں. ہم فارما کی بات کر لیں، لک افریقہ کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، ٹی ڈیپ، سمیٹا، سب. لیکن کیا ہے افریقہ کے لیے کیا فیسیلیٹیشن کی جا رہی ہے؟ یہ بھی بتانا ہوگا کہ 41 فارما کی کمپنیاں وہاں پر، ایک بھی پاکستانی نہیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ایشوز ہیں. یہ ریزالو کس میں کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ میں کر رہے ہیں. تو میں آج اس پلیٹ فارم کے توسط سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک 9 سینٹ پہ الیکٹریسٹی نہیں آئے گی، جیسے کراس سبسڈی کو ختم کیا تو ہم
9.5 सेंट पे आते हैं, 6 रुपये बिजली सस्ती होती, फौरी इस पे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इंटरेस्ट रेट की कोई वजह नहीं है कि जब इन्फ्लेशन 5.2 पे हो तो आप उसको 10.5 पे रखें, फौरी उसको जो है वो 7% पे लेके आए। 1-2% का जैसे हमने सुना है फर्क होता है, उस पे लेके आए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वन विंडो ऑपरेशन करें। अगर आप चाह रहे हैं कि ये इंडस्ट्री चले तो वन विंडो ऑपरेशन चाहिए। ये 32 किस्म के महकमे जो हैं ये हमें फैसिलिटेट करने के लिए बने, ना कि हरासमेंट के लिए बने। और सॉरी टू से ये मैं बर्मला कहना चाहता हूं कि वो काम जो चैनलाइज होने चाहिए वो अंडर द टेबल होते हैं। अब तो इंडस्ट्री ने और यहाँ के बिजनेसमैन ने अपने कॉस्ट में ये चीजें डालने शुरू कर दी हैं। भाई आप रिव्यू करें यहां से मल्टीनेशनल कंपनियां कहां जा रही हैं और क्यों जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं 9 सेंट की। यहां पर उज़्बेक डेलीगेशन हमारे पास चेंबर में आया तो वो कहता है 3 सेंट पे लें हमसे इलेक्ट्रिसिटी, लगाएं इंडस्ट्री। अब ये नौबत आ गई है कि नाइजीरिया में, दुबई में फैक्ट्रियां लग रही हैं जो पाकिस्तान से इंडस्ट्रियां यहां से शिफ्ट हो रही। तो ये फैक्ट एंड फिगर आपके पास हैं। आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाना होगा अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री खड़ी हो। और ये भी मैं कहना चाहता हूं, जिस मुल्क की इंडस्ट्री नहीं चलेगी अनएम्प्लॉयमेंट होगी। इन्होंने कहा 150 फैक्ट्री जो बंद होगी, हजारों पावर लूम बंद होगी। कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हुई है? 1.5 से 2 लाख की अनएम्प्लॉयमेंट है जो सड़कों पे है, जो हमारे गलों को आएगी, इस मुल्क के हुक्मरानों के गलों को आएगी। जो हमारी यूथ है जिसको हम अपनी पार्क कह रहे हैं वो हमारे लिए एटम बम बन जाएगा। आईटी की एक्सपोर्ट को आपके लेके बैठ गए कि हमारी ग्रोथ है उसमें, लेकिन देखें अपने कंपटीटरों से कि वो कहां पे खड़े हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। और जिस तरह ये रियल स्टेक होल्डर बैठे हैं इनको ले लूप में उस एहसास से निकलें जो आप तक चीज़ों को पहुंचने नहीं देते। उन हिडन बैरियर्स को ख़त्म करें, इन स्टेक होल्डर्स को साथ लें। ये आपको बताएंगे कि मैशत कैसे खड़ी होनी है। ये वो बिजनेसमैन है जिन्होंने एक टके से काम शुरू किया और बड़े बड़े एम्पायर्स बना दिए। तो क्या आपकी मुल्क की इकॉनमी नहीं हम चला सकते? हम चला सकते हैं। आपको लूप में लेने की ज़रूरत है, आपको रियल स्टेक होल्डर को साथ बैठाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह आपकी इकॉनमी, आपकी मैशत जो है वो खड़ी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक यूसुफ साहब, प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। बड़ी आपने अच्छी हार्ड हिटिंग बातें की एंड हमारी दुआ है कि हुकूमत वक्त और इस्लामाबाद को उस बात का ख्याल आए। अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा अहमद वान साहब, चेयरमैन पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के, थोड़ा सा वो भी कुछ बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कामरान साहब आपका शुक्रिया, एफएमआ का शुक्रिया, चैम्बर का शुक्रिया। मैं सारे दोस्तों अब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये जो इनिशिएटिव लिया आपने, शायद इसी बहाने हमारी कोई सुनवाई हो जाए। बिकॉज आई रिप्रेजेंट द मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब जो इस वक्त सिचुएशन बनी पड़ी है, ये एक ऐसी अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो हमने तो नहीं देखी। एटलीस्ट जितना मेरा करियर है या जितना मैंने टाइम गुजारा है इंडस्ट्री में, हमने इस तरह की सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी। जैसे पहले पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि इस वक्त पूरे खिते की सबसे महंगी बिजली हम कंज्यूम कर रहे हैं, पूरे खिते की सबसे महंगी गैस हम कंज्यूम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हम कोई सी किस्म की मराहत नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे कोई सब्सिडी नहीं मांग रहे हैं। हम उनसे ये कह रहे हैं कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो तो पूरे किए जाएं। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स ही नहीं पूरे किए जाते, हम ऑलरेडी इंडस्ट्री चलाने की मद में एक जहाद कर रहे हैं, और ये जहाद करने में भी अगर आप हमें एक फंडामेंटल बुनियादी हकूक हमारे नहीं पूरे कर सकते, तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह पहले मेंशन किया गया कि हमें बता दिया जाए तो हम इंडस्ट्रीज को बंद कर दें। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट पहले मेंशन किया गया कि अगर इंडस्ट्रीज बंद हो गई और ये जितनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं ये बंद हो गई, ये सारे लोग, ये सारी लेबर सड़कों पे आएगी
اور کیا آپ کا کرائم ریٹ, کیا یہ لوگ جب روزگار نہیں ملے گا یہ لوگ اپنے آپ کو کن ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں گے, یہ لوگ کیا کریں گے. اس کے علاوہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری وہ انڈسٹری تھی جو سب سے زیادہ فارن ریمیٹنس لے کے آتی ہے اس ملک میں. ہم اس انڈسٹری کو فردر اسپیشلائز کروانے کی بجائے, فردر ڈائیورسیفائی کروانے کی بجائے ہم یہ کہہ رہے ہیں جی ہم منرلز میں انویسٹ کریں گے, ہم آئی ٹی میں انویسٹ کریں گے, ہم ایکس وائی زی انڈسٹریز میں انویسٹ کریں گے جو بھی مٹیریلائز نہیں ہوئی, جو ابھی تک میچور بھی نہیں ہوئی. تو آپ کی جو انڈسٹریز میچور ہو گئی ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ ان میں فردر اسپیشلائز کریں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ان انڈسٹریز میں انویسٹ نہ کریں, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو آلریڈی انڈسٹریز میچور ہو چکی ہیں, جو مٹیریلائز ہو چکی ہیں, ان میں ہم فردر ڈائیورسیفائی کریں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ یہ لے لیں کہ کب سے اس ملک میں ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی ہے, کب سے, مطلب جب سے میں نے آنکھ سنبھالی ہمیں تو یہی پتا ہے کہ اس ملک میں سب سے زیادہ زر مبادلہ جو ہے وہ آپ کا جو فارن ریمیٹنس آ رہا ہے وہ آپ کا اس وقت ٹیکسٹائل سیکٹر سے آ رہا ہے. اور ہم اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی کمپریہنسو ٹیکسٹائل پالیسی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, نہ کہ آن ٹاپ آف دیٹ کوئی ٹیکسٹائل منسٹری بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہمیں کہہ دیتے ہیں جی کامرس والوں کے پاس چلے جائیں, ٹریڈ والوں کے پاس چلے جائیں. ہم $25 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, ہم ٹریڈ کے پاس جائیں, ہم کامرس کے پاس جائیں, کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمیں بھی منسٹری دی جائے؟ یہ کہاں پہ ہوتا ہے بھائی؟ اب کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہوں گے, ڈیڈیکیٹڈ منسٹری ہوگی. ہم کس طرح جا کے ٹریڈ والوں کے اور کامرس والوں, اور اس کے بعد آنیسٹلی اسپیکنگ میں آئی ہیو بین ان دا آفس فار 6 months, میں بیوروکریسی کو ڈیل کر رہا ہوں, کچھ معاملات کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے. بیوروکریسی کو میرے لیے میں کہتا ہوں جی وہ تو خود اللہ معافی دے خدا بن کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم ان کے سامنے اپنی درخواست لے کے جاتے ہیں, اپنے معاملات لے کے جاتے ہیں, وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. تو ہمیں بتائیں کہ ہم نے کس پلیٹ فارم پہ جانا ہے. ہم آئی ریپیٹ اگین, ہم کوئی مراد نہیں مانگ رہے آپ سے, ہم اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں. ہمیں سستی بجلی دیں, ہمیں سستی گیس دیں. یہ جو 35-36 ڈپارٹمنٹ آئے دن, انڈسٹری پہلے ڈاؤن ہے, انڈسٹری میں کاروبار نہیں ہے, اوپر سے اولڈ ایج بینیفٹ, سوشل سیکورٹی, ایکس وائی زی, یہ سارا دن یہ محکمے لائن لگا کے آپ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا وہ کس لیے کھڑے ہوتے ہیں. نہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل پالیسی ہے, نہ ہمارے پاس ٹیکسٹائل منسٹری ہے. آن ٹاپ آف دیٹ ہمیں ایڈوانس ٹیکسز اپلائی کر رہے ہیں آپ لوگ. آن ٹاپ آف دیٹ مطلب جو انڈسٹری آلریڈی سفر کر رہی ہے, مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو نہیں ہے. آپ یہ اس کی مثال لیں, کسی بھی کسٹمر کے پاس ہم انٹرنیشنل جاتے ہیں, ہم اس کو اپنی پروڈکٹ پچ کرتے ہیں, وی ٹیل ہم کہ دس از وٹ وی آر میکنگ. وہ کہتا ہے بھائی بات صحیح ہے, وی لائک دا پروڈکٹ, وی لائک ایوری تھنگ, وی آر ایکسپینسو. میں آپ سے کیوں لوں؟ میں بنگلہ دیش چلا جاؤں گا, میں ویتنام چلا جاؤں گا, میں چائنا چلا جاؤں گا, کیوں لوں میں آپ سے؟ کسٹمر کبھی بھی پروڈکٹ سے زیادہ وہ پرائس کا ہوتا ہے. انلیس ہماری پروڈکٹ اتنی اسپیشلائز پروڈکٹ ہوتی, ہم اتنا R&D کر گئے ہوتے, اتنا ایکسل کر گئے ہوتے پروڈکٹ کیٹیگریز میں کہ میں کہتا جی میں اپنی مرضی کی قیمت لے لوں. R&D میں ہمیں کیا کر لیا جی؟ آج بھی ہم وہی سکے بنا رہے ہیں, آج بھی ہم وہی کام کر رہے ہیں. اب یہ کچھ باتیں کچھ لوگوں کو نا پسند آئے, لیکن یہ باتیں کرنا ضروری ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, کڑوی باتیں نہیں کی جاتی. میں چاہوں گا کہ جو چیزیں جن وجہ سے ہم سفر کر رہے ہیں, ہر بندہ اپنی پرسنل کیپیسٹی میں ان پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرے. ہم آج R&D میں بھی پیچھے ہیں, ہم مہنگے بھی ہیں, ہمارے پاس کوئی پروڈکٹ میں ایسی ڈائیورسیفیکیشن بھی نہیں ہے, اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں سر ہمیں سستی بجلی تو دے دیں, ہم کہیں سے تو سفر کرنا بند کریں, لیکن ہماری وہ بھی سنوائی نہیں ہوتی. تو میری آپ کی ذریعے اور اس سارے یہ جو گیدرنگ ہے اس کے ذریعے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے بنیادی حقوق پورے کیے جائیں. بات بہت لمبی ہے, اس میں بڑے اور پوائنٹس ہیں جو مینشن کیے جا سکتے ہیں, لیکن میری یہ درخواست ہوگی کہ بجلی اور گیس اور یہ ٹیکسز اور یہ جو اداروں کے معاملات ہیں ان میں ہمیں تھوڑی سی چھوٹ دیں تاکہ ہم اپنی کمر سیدھی کر سکیں, ہم اپنے معاملات پہ غور کریں, ہم ایفیشینٹ کیسے ہو سکتے ہیں, ہم R&D میں کیسے وہی پیسے, وہی جو میں بجلی کی مد میں دے رہا ہوں ایکسٹرا, اگر وہی پیسے میری پاکٹ میں آئیں تو میں اس کو استعمال نہیں کرنا چاہوں گا, میں اس کو R&D میں لگانا چاہوں گا تاکہ میں پروڈکٹ میں ڈائیورسیفیکیشن کر سکوں. سو مائی ہمبل ریکویسٹ فرام دا گورنمنٹ and all the stakeholders would be that please try to pay some attention to the matters we are facing right now. اگر آپ یہ میٹرز کو ٹیک اپ نہیں کریں گے, یقین کیجئے 1-2 سال کے اندر ہم لوگ سروائیو نہیں کریں گے.
ہم لوگ, مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے, مجھے تو لگ رہا ہے یہ سال بھی ہم لوگ سروائیو کر گئے تو یہ بڑی بات ہوگی, اور یہ ایک جہاد کرنے کی مانند ہے. لٹرلی اس وقت جس کسٹمر کو بھی پچ کیا جا رہا ہے, کبھی بھی پچھلے 4 مہینے جو ہماری والی ویلیو ایڈڈ انڈسٹری میں سب سے بزی ٹائم ہوتا تھا, کبھی بھی پچھلے 1 ڈیکیڈ میں جتنی انڈسٹریلسٹ کو جانتا ہوں انہوں نے اتنا آئیڈل ٹائم نہیں گزارا ہوگا. پچھلے 4 مہینے میں ہماری کرسمس کے آرڈرز بنتے تھے, اس دفعہ سب سے منیمم پروڈکشن ہوئی ہے. پہلے ہمیں آج سے 3-4 سال پہلے ہم کہہ سکتے تھے کہ یار انڈسٹری گرو کر رہی ہے, لیبر کی شارٹیج ہوتی تھی. اس وقت لیبر وافر مقدار میں اویلیبل ہے کیونکہ کام نہیں ہے لوگوں کے پاس. سو میری درخواست یہ ہے ایوان بالا کے لوگوں سے اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے کہ ہماری تھوڑی سی سنوائی کی جائے, ہمارے معاملات کو اٹینشن دی جائے. ہم آپ سے کوئی انڈیو بینیفٹس نہیں مانگ رہے, ہم اپنے بنیادی حقوق مانگ رہے ہیں. اگر آپ ہمارے بنیادی حقوق نہیں پورے کر سکتے تو آپ لوگ ہمیں بتا دیں, پھر ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے. ہم اپنے کوئی مسل فلیکس کرنے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم اپنا رونا رونے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. یہاں پہ ہماری درد, اب اس کو کس طرح ابھی آپ لوگوں کو بتائیں کہ literally we have never seen this kind of situation before. This is the most unprecedented situation we are encountering right now. Again, thank you آپ سب کا آنے کا. Again, آپ سب کا, کامران صاحب کا, فاروق صاحب کا, باوکم صاحب کا, اور جتنے بھی حضرات کا میں نام نہیں لے سکا کہ آپ لوگوں نے یہ انیشیٹو لیا ہے. ایسے انیشیٹوز ہمیں لینے چاہیے تاکہ ہماری کہیں نہ کہیں سنوائی ہو سکے. And once again, thank you all. بہت بہت شکریہ احمد اوان صاحب, چیئرمین پاکستان ہوزری مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ گورنمنٹ کی کوئی لانگ ٹرم پالیسی کیا ہے, شارٹ ٹرم پالیسی بھی نہیں ہے. آخری دفعہ میرا خیال ہے کوئی لانگ ٹرم پالیسی تھی تو وہ پریزیڈنٹ ایوب خان کے دور میں تھی, جب ساؤتھ کوریا اور دیگر ممالک ملیشیا جیسے ہماری پاکستان کے ہی, ہماری ملک کے 5 ایئر 10 ایئر پلانز کی کاپی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے. بہت بہت شکریہ. اب میں ریکویسٹ کروں گا ہمارے بھائی, ہمارے محترم ساتھی, فیصل آباد کی آواز وحید رامے صاحب, چیئرمین پاور لوم ایسوسی ایشن, کہ وہ آپ سے گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے ٹیکسٹائل کے مجاہد صفحہ ملک مجاہد جناب کامران بخش صاحب, چیئرمین ایپٹما, پریزیڈنٹ چیمبر اور تمام ایسوسیشنز کے چیئرمین, اور انتہائی قابل احترام ہمارے میڈیا کے دوست جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقتوں میں ہماری مدد کی اور ہماری آواز کو ایوان بالا تک پہنچایا. آج جو ہماری پکار ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں زندہ رہنے کا حق دیا جائے. بجلی مہنگی ہے, ہمیں 9 سینٹ پہ دی جائے. ہم کیوں اس چیز کو اپنے ریٹ بھریں؟ اگر ہماری فیسکو میں ہماری 99% ریکوری ہے, آئسکو میں, ہمارے گجرانوالہ میں, لاہور میں, تو ہم کیوں ان ایفیشینٹ ڈسکوز کا, کیوں ہم ان چوریوں کا, ان کی ان ایفیشنسیز کا کیوں ہم وہ خمیازہ بھگتیں, کیوں ہم ان کا ریٹ دیں؟ ہم اس بات کو نہیں مانتے. اور اس کے لیے کیا ہے کہ 30,000 ارب روپیہ بجلی کا سرکولر ڈیٹ ہے آپ کے اوپر, جو میں بھی دے رہا ہوں, آپ بھی دے رہے ہیں. 2600 ارب روپیہ گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے جناب, اور 570 بلین روپیز جو انہوں نے ایکسپینسو LNG خریدی ہے, وہ سارے پیسے ہم نے دینے ہیں, ہم دے رہے ہیں, اپنی انڈسٹری کی قربانی کر کے ہم لوگ دے رہے ہیں. اور اس کا خمیازہ کیوں بھگت رہا ہے؟ ہمارا مزدور بھگت رہا ہے. اس کا خمیازہ ہماری انڈسٹری بھگت رہی ہے کہ وہ کیا ہو گیا, کباڑ. آپ نے ہمارے ساتھ بہت پروگرام کیے سب دوستوں نے, ہم بھی اپنی فیکٹریاں بیچ کے آ گئے. آج اگر 150 اسپننگ مل بند ہے تو 70-75 ہزار پاور لوم بند ہونے سے 1.5 لاکھ ڈائریکٹ لوگوں کا روزگار متاثر ہوا. اس میں ہمارے کم از کم 1 لاکھ سروس پرووائڈرز ہمارے متاثر ہوئے. ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کے جو بالکل سمجھ لیں کہ سیمی اسکلڈ لوگوں کو اسکلڈ بنا رہے ہیں, انسکلڈ لوگوں کو سیمی اسکلڈ بنا رہے ہیں. تو یہ اگر فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں, اس کے آگے کیا ہے؟ ہم سے اربوں روپے کے آپ ٹیکسیز لیتے ہیں, ان ٹیکسیز کی آپ عیاشیاں کرتے ہیں. آپ مجھے میڈیا کے دوست بتائیں کہ کبھی آپ نے سوچا, بتایا ہو, سنا ہو کہ فیصل آباد کے اندر جو پاکستان کا انڈسٹریل ہب ہے, 6 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے, یہاں سے 25 لاکھ لوگوں کا روزگار ہے, جہاں ہر قسم کی انڈسٹری میں اربوں
रुपए डॉलर्स की इंडस्ट्री लगी हुई है। कभी हमारे कॉमर्स मिनिस्टर तशरीफ लाए हों, आप हमें वो जवाब दें। कभी हमारे इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर तशरीफ लाए हों, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी नहीं है। ये फैसलाबाद जो मैनचेस्टर और पाकिस्तान था, अब ये कब्रिस्तान इंडस्ट्री का बन चुका है और इस पे हम लोगों की लाशें ही पड़ी हुई हैं। हमारी इस्तदा है हुकूमत से तो खुदारा अपनी पॉलिसियाँ बेहतर करे। किस तरह बेहतर कर सकते हैं? जब आप मुल्क के अंदर 20,000 टन जान इम्पोर्ट हो रहा है, उसका नतीजा आपने सर देख लिया, स्पिनिंग इंडस्ट्री आपकी खत्म हो गई। 35,000 टन कपड़ा, डाइड प्रिंटेड कपड़ा आ रहा है, उसका नतीजा क्या है? ये बैठे हैं लूमो वाले, इनसे पूछे, हम बता रहे हैं आपको कि हमारी लूम्स बंद हो रही है। आज जो आप चेयरमैन साहब, हाफजाबाद में, कसूर में, गोजरा में, कमालिया में इंडस्ट्री खत्म है, फैसलाबाद जंग में थोड़ी बहुत इंडस्ट्री रह गई है। तो हमसे पैसे ले रहे हैं, टैक्सेस ले रहे हैं, हमारे मुल्क में क्यों कपड़ा डंप कर रहे हैं जी? अपनी आप पॉलिसीज को रिवाइज करें। अगर वो अंडर इनवाइस कपड़ा आ रहा है, अपनी उस चोरी को रोकें। हमें उसकी सजा क्यों दी जा रही है? आप मुल्क के अंदर अपनी पॉलिसीज को बेहतर नहीं कर सकते तो आपने क्यों 3,000 मेगावाट का यहाँ पे लोगों ने अपनी जायदादें बेच के, अपनी गाड़ियां बेच के सोलर लगाए अपनी फैक्ट्रियों के ऊपर, अपनी मिलों के अंदर, आज उसकी पॉलिसी आपने खत्म कर दी है। तो हमें कहाँ जिंदा रहने का हक आप लोग दे सकते हैं? आप खुदारा इस बात को सोचें कि हमने इंडस्ट्री चलानी है। हम लोग दिन रात कोशिश करते हैं। आज अगर हमें एसएम तनवीर साहब की, मैं उस बात को कोट कर रहा हूँ कि 3-3 नस्लों की लगी हुई एक मिल जो थी, वो इनकी 1 साल की पॉलिसीज वगैरह जमीन बोस हुई। फैसलाबाद में आपके सामने कितने बड़े बड़े नाम थे जो ना सिर्फ फैसलाबाद का, वो पाकिस्तान का फखर थे, आज वो दास्तानों में भी नहीं है। तो ये सारी चीजें क्यों हैं? इसका जिम्मेदार इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, हम लोग टैक्स दे रहे हैं, मिट्टी पे वतन है। आज हुकूमत चाहती कि हमारी इंडस्ट्री को सिर्फ उठाना है तो हेम टेक्सटाइल का भी आज कल मेला खत्म हुआ है ना, जो बिजली के रेट रिवाइज करके देती, $2 अरब का वो जाहिर आपके पास ऑर्डर लेके पाकिस्तान में आ जाते, उससे आपकी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री भी चलती, आपकी हाईटेक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी चलती। लेकिन जहां पॉलिसी बनाने वाले वो मस्त होकर चल रहे हैं और इसको खुदारा थोड़ी को बहुत ज्यादा समझें। अदारों की बात हुई है, 32 बैंक में हमारा खून चूसते हैं, एमपी का रोज हमें एक पलंदा थमा देता है कि ये नोटिस है। हम लोग चेयरमैन साहब जाएं तो कहाँ जाएं? मैं आखिरी बात कह के अपनी बात को समेटता हूँ कि गौहर एजाज साहब, चेयरमैन अपना साहब बैठे हैं हमारे पास, और एसएम तनवीर साहब, जब आप लोग सर हम कहेंगे हम अपनी इंडस्ट्री को बंद करके आपको उनकी चाबियां वाले कर देंगे कि सर ये हमारे से इंडस्ट्री नहीं चलती, आप कपड़ा डंप कर लें, आप जान इंपोर्ट कर लें, आप इम्पोर्टिंग कंट्री बन जाए, आपका कोई हक नहीं है कि आप पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री रहने दें। हम आखिरी अपील इस वक्त हुकूमत से कर रहे हैं कि चाबियां देने का मौका खुदारा ना लाएं। हमारे लीडर्स ने जो बातें की हैं, जो हम लोग आपकी सदा कर रहे हैं, इस थोड़े को बहुत माने। एक बात मैं खत्म करता हूँ कि ये हमारे जो बड़े इंडस्ट्रीज थे, राना हबीब साहब, ये पहले क्या आपसे फरमाइश करते थे कि हमें एयरपोर्ट के अंदर नरम सोफों के वीआईपी लॉन्जेस की सहूलत दी जाए। अब ये नरम सोफे नहीं मांग रहे, अब ये कहते हैं खुदारा मेरे मिल बचाओ, खुदारा मेरा मजदूर बचाओ, मेरी इंडस्ट्री को, मेरी मशीनरी को कबाड़ होने से, मशीनरी का कब्रिस्तान बनने से बचाओ। आप खुड़े वाला वही रोड पर जाकर देखें, आपको मिलों में कब्रिस्तान मशीनरी का नजर आ रहा है। तो आप हुकूमत से हमारी इस्तदा है कि वो फिल फॉर हमारे पास कॉमर्स मिनिस्टर को, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर को भेजें ताकि वो हमारी इस चीखो पुकार को सुने। हमारे लीडर्स ने जो जोड़ा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी का कड़ी है कि खुदारा हमें सस्ती बिजली दें, पाकिस्तान के रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोगों को अब रोजगार फराहम करने के लिए मौका मिल रहा है तो उनको मौका दें, वरना बहुत देर हो जाएगी। और जिस तरह पहले बहुत सारी इंडस्ट्रीज की दास्तानें रही, ना लूमों की दास्तान रहेगी, ना प्रोसेसिंग प्रिंटिंग मिलों की रहेगी, क्योंकि वो भी जब कपड़ा पाकिस्तान में डायरेक्ट प्रिंटेड डंप होगा तो वो भी किसी तरह काम नहीं करने के काबिल होंगे, इनएफिशिएंट हो जाएंगे। तो आप हमारी मदद के लिए हमारी आवाज़ को आने वाला तक पहुँचाएं, इससे पहले कि हम चाबियाँ अपने लीडर्स के हवाले कर दें। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद राना साहब, आपने फैसलाबाद के दिल की धड़कन की बात की और कैसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर आज खून के आंसू रो रहा है। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमने क्या अपनी सनत चलानी है या दूसरे मुल्कों की सनत चलानी है। जो आपने यार्न का कपड़ा, खाम माल, ग्रे क्लॉथ, डाइड, ब्लीच, प्रोसेस्ड आ रहा है,
تو یہ حکومتیں یہ سب امپورٹ کا حصہ ہے. تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے ہم نے اپنے لوگوں کو روزگار فراہم کرنا ہے اور کام پہ لگانا ہے, یا باہر کے ملکوں کے لوگوں کو کام پہ لگانا ہے اور وہاں ان سے صنعتیں لگوا کے پاکستان کی صنعت بند کرانی ہے. بہت بہت شکریہ وحید رامے صاحب. اب میں مدعو کروں گا چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن باو اکرم صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات سے کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا. پریزیڈنٹ اسپیکر ہیں سب دوستوں کو میرا السلام علیکم. یہ بڑے دکھ بڑی باتیں ہو رہی ہیں انڈسٹری کے متعلق. یہ وہ بات ہو گئی ہے کہ جیسے ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ جس انڈسٹری کو ہم نے پالتے پالتے 75 سال 78 سال لگا دیے ہیں. میں وہ شخص بیٹھا ہوں یہاں پہ جس نے ٹیبل پرنٹ سے اسٹارٹ کر کے دیکھا ہے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ڈیجیٹل میں بیٹھے ہیں اور ہم باتیں کیا سن رہے ہیں کہ یہ قبرستان بن گئے. اس کا حل کیا ہے؟ حل دیکھنے یہ نہیں کہ تنقید برائے تنقید کرنی. پچھلے دنوں جناب پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب نے اس دکھ کو سمجھا تھا تھوڑا سا کہ جی یہ ٹیکسٹائل کیوں بیٹھ رہی ہے. میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا. اور انہوں نے کچھ وزراء کی ڈیوٹی لگائیں اور کچھ ایجنسیوں کی ڈیوٹی لگائیں کہ ہمیں رپورٹ کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیوں انڈسٹری بیٹھ رہی. تو مجھے ایک امید کی کرن پیدا ہوئی کہ یار جو پرائم منسٹر آف پاکستان یہ سوچ رہا ہے کہ ٹیکسٹائل بیٹھ رہی ہے تو اس کا حل کیسے نکلے. مگر جو باتیں آج میں سن رہا ہوں کہ 12 کروڑ کی آپ کی پچھلے مہینے کی جو ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائل کی وہ کم ہوئی ہے. 12 کروڑ ڈالر یہ بہت بڑا, میں تو سمجھتا ہوں کہ دکھ نہیں, یہ تو دکھ بر دکھ کی بات ہے کہ 12 کروڑ ڈالر کی اگر آپ نے ایکسپورٹ کم کی ہے تو اس کے متعلق تو میرا خیال ہے پوری کابینہ پرائم منسٹر سمیت پریزیڈنٹ سمیت پورے وزراء کو یہاں پہ تو چھینج ڈال دینی چاہیے تھی کہ بھائی یہ کیا ہو گیا. یہ تو وہ مہینہ ہے جس میں ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ دسمبر میں ایکسپورٹ زائد ہوتی ہے, کم نہیں ہوتی. پورے آرڈر کو یہاں آ کے سمیٹ دیتے ہیں. مگر ہوئی کیا, الٹ ہو گیا. ابھی ایک بات ختم نہیں ہوتی تو دوسری بیٹھ جاتی ہے. یان کی تو ابھی بات ہوئی ہے, پیچھے کپڑے کی امپورٹ شروع ہو گئی. اس کے بعد میں آپ کو بڑے دکھ والی بات ایک اور بتانا چاہوں گا کہ جو کپڑا پاکستان میں یہ تو رو رہے ہیں نا کہ گیس کھیت بیٹھ گئے, کہاں کپاس پیدا ہوگی, جننگ بیٹھ گئی, سپننگ بیٹھ گئی, سیزنگ بیٹھ گئی, لوم بیٹھ گئی, پروسیسنگ بیٹھ گئی. یہ تو لمبی داستان ہے. سٹیچنگ بیٹھ گئی. مگر دیکھنا تو یہ اس کا ہونا کیا ہے یہ ہم نے دیکھا ہی نہیں آج تک کہ اس کو کیسے لے کے چلیں. اس بات کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے گا کہ فرانس میں ابھی چائنا کے سامنے جو لوگ امپورٹ کرتے ہیں نا ان کا حال کیا ہو رہا ہے, تو ہمارا کیا ہوگا. یہ بات میں نے اس لیے آپ سے کی ہے کہ جو ابھی پرنٹنگ کپڑا وہاں سے چلنے والا ہے چائنا سے, ابھی تھوڑے دنوں بعد یہاں پہ آ جائے گا. جو آپ پرنٹنگ یہ پورے پروسیجر سے گزار کے لے کے آ رہے ہیں اس کی ریٹ اگر پرائس بندی آپ کی 300 روپیہ تو چائنا آپ کو پرووائڈ کرے گا 270 روپے. آپ دیکھیے گا کہ یہ انڈسٹری کو کیا ہو جاتا ہے اور کیا بننے سے. جو بھی ملک چائنا کے پیچھے گیا, جو بھی کنٹری گئی ہے اس کو آپ دیکھیں. فرانس کا میں بات کر رہا تھا, اس نے چائنا کے آگے پریزیڈنٹ نے ہاتھ جوڑ دیے کہ خدا کے لیے ہمیں بچاؤ. کیوں بھائی, میری ساری انڈسٹری بیٹھ گئی. جب پوچھا ہوا کیا ہے تو اس نے 519 بلین کی وہاں پہ ایکسپورٹ ہوئی ہے اور 213 بلین کی چائنا نے وہاں پہ ایکسپورٹ ہوئی. آپ اندازہ کریں 306 بلین کا فرق آ گیا. تو بیٹھنے کے ہر ملک میں کھڑا کہاں ہوگا.
ہم تو اتنے پاور ہی نہیں ہے پاکستان. 2 بلین 1 بلین کے لیے ہم ترلے رہنے اور گھوم رہے ہیں. میں تو چاہتا تھا کہ جس طرح اپنا پرائم منسٹر صاحب نے اس دکھ کو سمجھا تھا کہ یہ لوگ جو اسٹیج پہ بیٹھے ہیں یہ جیسے کہتے ہیں کہ ہم نے پوری زندگی لگا کے کمائی لگا کے انڈسٹری بنائی. میم نے بتایا کہ ٹیبل سے سٹارٹ ہو گیا 20 لاکھ کا. یہ تو نہیں کہ ہم بچوں کو لے کے بیٹھ گئے اور تباہی کر کے گھر چلے جائیں. اس کو دکھ کو سمجھیں. اگر یہ پوری انڈسٹری بیٹھ گئی جو یہ صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی کروڑوں میں لوگ جو ہے نا انپلائی ہو جائیں. آپ کھیتوں سے دیکھ لیں, اس کی میڈیسن دیکھ لیں, اس کا سیڈ دیکھ لیں, اس کے ساتھ منسلک لوگ دیکھ لیں. تو جب آپ سٹچنگ تک جائیں گے جو درزی ایک بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یار اس کے ساتھ کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ اگر روزانہ کی بنیاد پہ اگر گھنٹہ گھر سے آپ گزرے نہ جو تو جو پھل والا بیٹھا ہوا ہے نا اس کو بولیں گے کیا حال چال ہے, وہ کہے گا جی میاں صاحب کا اس سوٹر نہیں سیل ہوا تو آج میرے لیے بھی انتہائی مند ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو میں پرائم منسٹر اور پاکستان سے گزارش کروں گا کہ جس دکھ اور درد سے آپ نے اس بات کو سمجھا تھا کہ میں نے اس انڈسٹری کو کیوں لاس ہوا ہے, یہ کیوں نیچے جا رہی ہے, اس کو اوپر کیسے لے کے آئیں, خدا را اس کے لیے کچھ عملی کام کرتے ہیں برائے مہربانی. ہم آپ کے شکر گزار ہوں. میں آخر میں پورے میڈیا کا, پرنٹ میڈیا اور الیکٹرک میڈیا کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہمارے دکھ درد میں شریک ہیں. بہت مہربانی اور پوری ٹیم کا بہت شکریہ جو تشریف لایا. السلام علیکم. جی بہت شکریہ باؤ اکرم صاحب, چیئرمین آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ مینوفیکچرنگ ایسوسیشن, اینڈ آپ کے خیالات کا, اینڈ کس طرف ہم جا رہے ہیں. اور ابھی بھی امید باقی ہے لیکن حکومت وقت کو سننا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو عالمی ٹیکسٹائل منڈی ہے وہ ایک $900 بلین کی گلوبل مارکیٹ پلیس ہے, جس میں پاکستان کے پاس صرف 1.8% کا شیئر ہے, جبکہ بنگلہ دیش کے پاس کوئی تقریباً 4.7% کا شیئر ہے. تو اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں اینڈ ہمیں اگر صحیح پالیسیز مل جائیں, جیسے اور دیگر ساتھیوں نے ادھر ذکر کیا کہ ہمیں صحیح پالیسیز مل جائیں, تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ پاکستان کی $18 بلین کی ایکسپورٹ شارٹ ٹرم میں $25 سے $30 بلین پہ نہ جائے. اب میں درخواست کروں گا چیئرمین سائزنگ ایسوسیشن شکیل انصاری صاحب کا کہ وہ آپ کو اپنے خیالات سے آگاہ کریں اور ان کی انڈسٹری, ان کی ایسوسیشن, ان کے ممبران کو کن مشکلات کا سامنا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ جی آپ سب حضرات کا, اور اسپیشل جو ہمیں کوریج دے رہے ہیں ان کا میں بے انتہا مشکور ہوں. یہ ہمارے ساتھ جو آج انڈسٹری موجود ہے یہاں پر, میں ان کو اپنا بڑا مانتا ہوں سب کو. ایپٹیپما, پی ایچ اے اور موم, ہماری انڈسٹری کاٹیج انڈسٹری ہے, چھوٹی انڈسٹری ہے. ہمیں جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں. تو جو صورتحال یہاں بیان کی جا رہی ہے, جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو میری سائزنگ انڈسٹری کے ساتھ ہو رہا ہے, 22 ہمارے یونٹ جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں, اور جو باقی 80 کے قریب یونٹ ہیں وہ 50% پروڈکشن پر چل رہے ہیں. وجہ بجلی کے ہائی ریٹس, ایکسپورٹ کا نہ ہونا, کیونکہ ہم سب انڈسٹری ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں. ہمارے ساتھ جو پرابلم بہت زیادہ انڈسٹری کے ساتھ ہے وہ سیلز ٹیکس اور بجلی کے ریٹس. سیلز ٹیکس ایک پروڈکٹ پر ایک جگہ ہی ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر 7 جگہ پر وہ سیل ٹیکس ملٹی پلائی ہوتا ہے. اگر 18% کو ہم 7 جگہ ملٹی پلائی کر کے تو کیسے اپنی انڈسٹری کو بچائیں گے, کیسے اپنی پروڈکٹ کو ہم
कम रेट में फरोख्त करने के काबिल होंगे। गवर्नमेंटों के हालात तो ये हैं कि अभी आप देख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के अदारे हैं ये तो उनको बेच रहे हैं, इनसे तो कोई एक अदारा भी नहीं चल रहा। किसी एक अदारे की आप मिसाल ले लें, इतने बड़े बड़े वो बैठे हैं वहां पर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और इतनी ज्यादा उनको फैसिलिटेशन की जा रही है, उनको कर्जे दिए जाते हैं, फिर भी इनसे अदारे नहीं चलते। और जो हमारे छोटे अदारे हैं उनके भी ये खिलाफ है कि उनको भी अब बंद करना है। हमारी इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। हमने चीफ कमिश्नर फैसलाबाद को बार दफा कह दिया कि अपनी जो चेन है टेक्सटाइल की उसको मुकम्मल कर दें, लेकिन उनसे चेन मुकम्मल नहीं होती, उनके हाथ बंधे, वो रुक जाते हैं जाकर। जो इंडस्ट्री लग गई, जिसने चार दीवारी खड़ी कर दी, एक चिमनी निकाल दी, उसके ऊपर तो हर किस्म के टैक्सेस, हर किस्म के महकमे वारद हो जाते हैं। और जो ट्रेड करने वाले हैं वो इंडस्ट्री से बेहतर हो रहे हैं, वजह ना को वो टैक्स दे रहे हैं, और वो स्मगलिंग आइटम जो है वो पाकिस्तान के अंदर ला के बेच रहे हैं। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं चल सकती अगर गवर्नमेंट बिजली के रेट कम ना करे और जो इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से उसको खत्म ना करें, और जो हमारी तरह छोटी इंडस्ट्रीज हैं उनको सेल टैक्स के अंदर बिल्कुल खत्म कर दें, उनके ऊपर सेल टैक्स या 2-3% सेल टैक्स लगाकर नॉन रिफंडेबल टैक्स जिम्मेदारी में लाया जाए। अब फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्री फिर खत्म होने जा रही है कि जी हमने रीलोकेट करना है इंडस्ट्री को, हमने इसको फैसलाबाद शहर से बाहर निकालना है। जहां पहले इंडस्ट्री लगी थी वो पहले शहर से बाहर ही था। किन लोगों ने शहर बनाने की इजाजत दी, किन लोगों ने घर बनाने की वहां पर इजाजत दी है, अब इंडस्ट्री को फिर ये बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर 3 माह एक इंडस्ट्री बंद रह जाएगी तो वो दोबारा चल नहीं सकती। तो ये प्रोसीजर तो सालों पर मुहित है। तो खुदा के लिए अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो हमारी जो एप्टमा है, एप्टेपमा है, हमारे जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो समझते हैं, जो हमारा फैसलाबाद चैम्बर है, उसके साथ बैठें और अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें कि किस तरह हम इस इंडस्ट्री को बचा सकते हैं, किस तरह हम अपने मुल्क के अवाम को बचा सकते हैं, जिसमें लेबर भी है, जिसमें हम सब मौजूद हैं। तो मैं एप्टमा का बहुत शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने मुश्किल वक्त में ना सिर्फ पाकिस्तान को संभाला बल्कि छोटी इंडस्ट्री को भी संभाला है। अल्लाह ताला इनको मजीद कुव्वत अता करे, और ये कुव्वत अल्लाह ताला के बाद अब जो सूरत हाल है वो मीडिया के हाथ। आपने हमारी बात जो है वो कामे बाला तक पहुंचानी है, हमें कवरेज करें, कवरेज दें, ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को, अपने मुल्क को, अपने शहर को बचा सकें। और इसके लिए मैं, हमारी जो साइजिंग इंडस्ट्री है वो हर तरह के तावन के लिए भी तैयार है। हड़ताल या बंद करने वाली तो बात है ही नहीं, पहले ही हम बंद हैं। तो खुदा करे कि हमारी इंडस्ट्री चले, हमारा अवाम, हमारी मजदूर खुशहाल हो, और ये पाकिस्तान, ये मुल्क, ये शहर तरक्की करे। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अंसारी साहब, आपके ख्यालात का और आपके तासुरात का, और अल्लाह हमारी सारी इंडस्ट्री को बचाए और इसको फिर से अपने कदमों पे लाए। और ये एक मुश्किल कड़ी है, तो हमारी फिर से हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है कि वो हमारी सुने, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ मुज़ाकरात करे। जैसे और दोस्तों ने, भाइयों ने, अहमद वान साहब ने कहा, हम किसी किस्म की मुराद या सब्सिडी नहीं मांग रहे, हम सिर्फ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजली, गैस, इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन, इनकी मुस्बत पॉलिसीज़ जो सनत के साथ, सनत के नुमाइंदों के साथ मिल के आप बनाएं, इन लाइन विद जो बांग्लादेश, इंडिया, वियतनाम में हैं, जिनसे हमारा मुकाबला है, उनके तर्ज पे आप हमें बना के दे दें
بے شک آپ ہمیں ساری ان کی فیسلٹیز نہیں دے سکتے اور نہ ہم ساری مانگ رہے ہیں، صرف جو ہم نے آپ سے یہ چیزیں مانگی ہیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز نہیں ہے، اور یہ ہر گورنمنٹ اپنے بزنس مین کو، اپنے انڈسٹریلسٹ کو، اپنے ٹریڈر کو، اپنے تاجر کو فراہم کرتی ہے۔ بس ہماری یہ درخواست ہے اور ہم بولتے رہیں گے، ہم آواز اٹھاتے رہیں گے پاکستان کی عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، سیلریڈ کلاس کے لیے، پاکستان کے ورکر کے لیے۔ سب چیمبروں سے یہ آواز اٹھے گی، ایپٹما سے آواز اٹھے گی، کاؤنسل آف لوم ایسوسیشن سے، سائزنگ ایسوسیشن سے، پی ایچ ایم اے سے، ایپٹپا سے، سب ایسوسیشن، فیصل آباد چیمبر سے آواز اٹھے گی۔ میں تمام دوستوں کا پھر سے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اینڈ اب آپ کے جو سوالات ہوں گے ہم حاضر ہیں، ہم سب آپ کے سوالوں کے جواب کے لیے حاضر ہیں۔ جی جناب۔ سر بتائیے گا کہ یہ جو 9 روڈ سے جو الیکٹرک کا ریٹ ہے بہت زیادہ ہے، ہائی ٹیکسیشن ہے، انٹرسٹ ریٹ بھی بہت زیادہ ہے، 9 روڈ 2 لاکھ سے زیادہ جو مزدور ہیں وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ سر اگر اس کو ہم پیچھے لے کے جائیں، جب ڈالر 106 سے لے کے 280 کا گیا، جب ڈالر کا ریٹ بڑھا، سرمایہ دار، انڈسٹریز اور جو ایکسپورٹر ہے اس کا جو پڑا ہوا مٹیریل ہے وہ 2 سے 3 گنا پرائس بڑھ گیا، اس کا افیکٹ لوکل گورنمنٹ لوگوں پہ آیا۔ جب گورنمنٹ نے انٹرسٹ جو ڈالر کا ریٹ کم کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ایکسپورٹر نے کہا کہ آپ کم نہ کیجیے گا کیونکہ ہمارے پاس آرڈرز ہیں، اس کا افیکٹ بجلی کے ریٹ پہ آیا۔ سر 2018 سے لے کے 25 تک جو ڈالر کا ریٹ بڑھا ہے اس کی وجہ سے آج آپ کی بھی پریس بند ہو رہی ہے، آج 2 لاکھ مزدور بھی بے روزگار ہے، آپ کی انڈسٹری بھی بند ہو رہی ہے، لیکن ان 7-8 سالوں میں جو بینیفٹس ہوئے ایک انڈسٹریز نے، ایک سرمایہ دار نے، ایک ایکسپورٹر نے، تب سر آپ نے آواز نہیں اٹھائی جب ایک لوکل جو مزدور ہے اس کے گھر کا چولہا ٹھنڈا ہو رہا تھا، اس کو بجلی کا بل دینے میں مشکلات ہو رہی تھی، لیکن انڈسٹری بہت اچھی چل رہی تھی کیونکہ ہمارے ریٹس پرانے ریٹس پہ تھے جو ایکسپورٹ سے مل رہے تھے، اور ہمیں جو پرائس تھی، جو ریٹس تھے وہ نئے ریٹس پہ مل رہے تھے، پرائس ہمارے پرانے ریٹس پہ پڑا ہوا تھا جو مٹیریل ہے، اس کا لاٹ آف بینیفٹس ہوا ہے، اس پہ کیا کہیں؟ سر آپ نے سوال بڑا اچھا پوچھا ہے اور میں آپ کو اس کا بڑا لاجک سے اور ترتیب سے جواب دوں گا۔ سر پہلی تو بات یہ ہے کہ آج ہم ڈی ویلیویشن کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈی ویلیویشن ایک جو حقیقت ہے، حقیقت یہ ہے کہ ڈی ویلیویشن کبھی کسی ملک کو فائدہ نہیں دیتی ہے، الٹا نقصان دیتی ہے۔ جو آپ نے بات کی وہ یہ بات کی کہ میں نے آرڈر بک کر لیا 110 کے روپے پہ، اینڈ وہ مال ایکسپورٹ ہونے کے وقت 140-45 کے روپے پہ ہوا۔ سر وہ ایک ون ٹائم گین ہوتا ہے، اینڈ وہ چند صنعت کاروں کو ملتا ہے، وہ سب کو نہیں ملتا۔ وہ 110 روپے کا مال اب 280 پہ نہیں جا رہا، تو وہ 2 یا 3 مہینے کا گین ہوتا ہے، لیکن اس 2 یا 3 مہینے کے گین کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بجلی بھی بڑھا دیتی ہے، گیس بھی بڑھا دیتی ہے، ہر 1 مئی کو تنخواہیں بھی بڑھتی ہیں، اینڈ ہم وہ پھر ایک بہت بڑے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ اگر اس کا ڈی ویلیویشن کا اتنا فائدہ ہوتا تو ہماری ایکسپورٹ 19.3 بلین ڈالر کو ٹچ کر کے واپس 16.5 پہ نہ آتی۔ ہماری ایکسپورٹ 19.3 بلین کو ٹچ کر کے 16.5 بلین پہ آئی، 2 سال 16.5 بلین پہ رہی۔ پچھلے سال اگر ہم 17.8 بلین ڈالر پہ چلے بھی گئے تو یہ اتنی کوئی خوشی والی بات نہیں ہے، کیونکہ جو ایکچوئل اپرچونٹی تھی وہ 20 سے 25 بلین ڈالر کی ہمارے سامنے کھڑی تھی، لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ وہ سارا فائدہ بنگلہ دیش، ویتنام، انڈیا، سری لنکا لے گیا، جہاں کرنسیاں ہمارے ملک سے زیادہ سٹیبل ہیں۔ تو یہ مفروضہ کہ ڈی ویلیویشن کا صنعت کار کو، بزنس مین کو فائدہ ہوتا ہے اور غریب کا چولہا بجھتا ہے، یہ مفروضہ غلط ہے۔ صنعت بھی بند ہوتی ہے غریب کے چولہے کے ساتھ، تو غریب کا چولہا اور صنعت کا چلنا یہ دونوں اکٹھے منسلک ہیں، ان دونوں کی قسمت جوڑی ہے۔ تو میں اس مفروضے سے ایگری نہیں کرتا۔ میں نے جناب کے پیش خدمت نمبر رکھ دیے ہیں کہ آج 280 کے روپے پہ ہم نے کیا تیر مار لیا، ہم 17.8 بلین ڈالر پہ گئے۔ یہ ڈی ویلیویشن ایک شارٹ ٹرم گین ہوتی ہے اور اس کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ملک کو جس کی امپورٹ
اس کی ایکسپورٹ سے 2.5 گنا زیادہ ہو لہٰذا. جی سر. میرا سوال یہ ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ ایکسپورٹ کے لیے یہ پیسہ پے کرنا کردار ادا کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت ہمیشہ کوئی پالیسی بناتی ہے جو اسٹیک ہولڈر کو ساتھ کیوں نہیں لیا جاتا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ کمانے والا بندہ ہو اس کو زیادہ ویلیو ہوتی ہے، تو صنعت کاروں کی اتنی ویلیو کیوں نہیں ہے کہ حکومت کوئی پالیسی بناتی ہے اس کو ساتھ نہیں لے جاتی، اور کوئی بھی پالیسی جو ہے وہ لانگ ٹرم نہیں بنائی جاتی، ہائر روڈ جو ہے وہ پالیسی چینج ہوتی ہے، اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے؟ سر آپ نے سوال بڑا اچھا پوچھا ہے، اور پچھلی دفعہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال اسی فورم پہ، تو ہمارے ادھر ایک ساتھی تھے، شاید ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ ادھر اس شہر سے پاکستان مسلم لیگ کے MNA بھی رہ چکے ہیں، اور کیا نام تھا ان کا؟ میاں منان صاحب. تو وہ آج ان کی یاد آ رہی ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ بھگت سنگھ کہتا تھا کہ دلی کو بہت اونچا سنائی دیتا ہے، تو سر اسلام آباد کو دلی سے بھی زیادہ اونچا سنائی دیتا ہے. تو میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اسلام آباد کو دلی سے بھی اونچا سنائی دیتا ہے. ابھی آپ یہ بات کر رہے تھے جی سر. باہر سے آپ دھاگا اور کپڑا ہے اس کی وجہ سے ہماری جو انڈسٹری جب ہم ان لوگوں سے پوچھتے ہیں امپورٹ کرنے والوں سے، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں جو باہر سے دھاگا اور کپڑا آتا ہے وہ زیادہ اچھی کوالٹی کا بھی ہے اور سستا بھی ہے. تو آپ سر اپنی کوالٹی کو کیوں نہیں انہینس کرتے تاکہ ہمیں باہر سے نہ منگوانا پڑے، وہ آپ سے لیں؟ سر دیکھیں، سوال آپ کا بھی بہت اچھا ہے. کوالٹی تب انہینس ہوتی ہے جب پالیسی ہوتی ہے. بلکہ اسد صاحب اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیں. اسد صاحب ہمارے چیئرمین نارتھ زون ہیں، ان کے بھی خیالات پہلے ذرا لے لیں. جی صاحب، دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے نا، اس کے اندر آئی تھنک تھوڑی سی مسکنسیپشنز ہیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اوپر. ایک تو مسکنسیپشن یہ ہے کہ میں اکثر سن رہا ہوتا ہوں ٹی وی پہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکسٹائل کی انڈسٹری ہے وہ ویلیو ایڈڈ نہیں ہے. یہ 100% غلط بات ہے. ہم آج کے دن پاکستان سے جو ہماری ایکسپورٹ ہے 17 سے 20 بلین ڈالر کی، اس کے اندر سے تقریباً 90% ایکسپورٹ جو ہے وہ فنش گڈس کی ہے. فنش گڈس سے مطلب ہے بیڈ شیٹ، ٹاول اور گارمنٹ. ہم ایک زمانہ تھا 2015 جب ہمارے پاس GSP پلس کا اسٹیٹس نہیں تھا، اس زمانے میں ہم کپڑا اور دھاگا ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، بٹ آج کے دن یہ بالکل غلط بات ہے. دوسری بات آپ نے بولا کہ شاید ہماری پاکستان کے اندر جو دھاگا بنتا ہے یا کپڑا بنتا ہے یا پروڈکٹ بنتا ہے وہ اس کوالٹی کا نہیں بنتا. یہ بھی بالکل غلط بات ہے. پاکستان کے اندر جو ہماری مشینری ہے، جو ہمارا ٹیلنٹ ہے، جو ہمارے سارے انڈسٹریلسٹ ہیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ فیکٹریز لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری ساری مشینری جرمن، اٹالین اور ٹاپ کی چائنیز مشینری ہے. ہم دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارا کپڑا، ہماری لان، ہماری کاٹن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہماری جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے وہ دنیا سے زیادہ ہے. آج کے دن ہم اگر یہ بولیں کہ ہمارا پروڈکٹ دنیا سے ہلکا، ایسا بالکل نہیں ہے. بٹ آج کے دن جب ہم جاتے ہیں تو مارکیٹس جو ہیں وہ گلوبل مارکیٹس ہیں. تو جو بھی کوئی چیز، جو بھی کوئی کسٹمر امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر کسٹمر ہوتا ہے، وہ ہماری پرائسز کمپیئر کرتا ہے انڈیا کے ساتھ، ویتنام کے ساتھ، بنگلہ دیش کے ساتھ، اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ مہنگے ہیں. اور ہم لوگ مہنگے صرف اس لیے ہیں کہ ہماری بجلی، ٹیکس اور انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے باقی دیشوں. تھینک یو. جی شہزاد صاحب کچھ، احمد وان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی شہزاد صاحب، آپ نے جو کرنسی ڈی ویلیوشن کا کیا تھا، میں اس میں ذرا اپنا انپٹ دینا چاہ رہا تھا. آپ اس کو ڈیٹا وائز بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں پہ بھی آرٹیفیشل طریقے سے ایکسچینج ریٹ کو مینٹین کیا گیا ہے، وہ کبھی بھی ملک جو ہے ایکسپورٹ میں کبھی کامیاب نہیں ہوا. اور آپ کے لیے آفیشلی بتا دوں کہ پوری دنیا میں ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھنا ہوتا ہے ریئل انڈیکس، ہم کہتے ہیں RRR انڈیکس. یہ کرائٹیریا ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ کوئی ملک جو ہے کتنا فیزیبل ہے ایکسپورٹ میں. اس کا جو 100 کا نمبر ہے، اگر آپ 100 سے نیچے ہیں تو آپ کی ایکسپورٹس ویزیبل ہے. دنیا میں آپ کو کوئی نہ کوئی مارکیٹ، کوئی نہ کوئی جگہ ایسی مل سکتی ہے جہاں آپ اپنی ایکسپورٹ پروڈکٹس بیچ سکتے ہیں. پاکستان اس وقت ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ ہم 101.2 پہ کھڑے ہیں تقریباً نا، جو ہم 100 کراس کر سکیں وہ انڈیکس. اور اس میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ ریزن یہ کہ جو آرٹیفیشل طریقے سے ہمارا انٹرسٹ ریٹ اور ہمارا ایکسچینج ریٹ جو مینٹین کیا جا رہا ہے، جو کہ میرے خیال میں، آئی کوڈ بی رانگ، آئی ایم ناٹ اکانومکس، بٹ آئی کین ٹیل یو کہ یہ 350 سے 400 کے درمیان ہونا چاہیے ہمارا، جو کہ اس وقت 270 275 پہ اسٹینڈ کر رہا ہے.
اور یہ اس کی وجہ ہے کہ ہم جو ہے ایکسپورٹ میں جو ہے فزیبل نہیں رہے. اور دوسری بات آپ نے جو امپورٹ والی ان بھائی نے کی, کیونکہ بعد میں ان کو مائک دے دیتا ہوں, کہ جو کپڑا امپورٹ ہو رہا ہے اس میں بھی ہمارے کچھ اداروں کی پیچیدگیاں ہیں, کچھ ان کی ان ایفیشنسی ہے, مس مینجمنٹ ہے. وہ کپڑے جو امپورٹ ہوئے جاتے ہیں وہ ایز اے ایکسپورٹر آپ امپورٹ کر لیں تو آپ کو ڈیوٹی نہیں پے کرنی پڑتی, لیکن وہ ایکسپورٹ کے پرپز سے امپورٹ کر کے لوکل مارکیٹ میں بھی سیل ہو رہے ہیں. یہ ایک بڑی کمپلیکس سی بات ہو جائے گی, جو کہ ہمارا سیالکوٹ اور XYZ شہر جو ہے بھرے پڑے ہیں وہ کوئی ٹیکسز نہیں پے کرے. ٹیکسز آپ کا صرف جو ادارے یا جو انڈسٹری پے کر رہی ہے وہ یہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹیکسز پے کر رہے ہیں. تھینک یو. جی سر, شکریہ سر. جناب 4-5 ماہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ جو ہے وہ ڈکلائننگ ٹرینڈ میں چل رہی ہے. اس مہینے میں جو باہر جو ڈالرس کی ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ کم ہوئی ہے. پچھلے سال جو ہم نے کور کیا تھا یہاں پر یہی مسائل تھے, بیشتر یہی چہرے تھے جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. آخر کیا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ کوئی اسٹرانگ اسٹینس جو ہے وہ کریٹ نہیں کر رہے؟ اس وقت انڈسٹری جو ہے وہ سروائیول آف فیوچرس چل رہی ہے, بڑی مشکل سے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرسنلی جانتا ہوں, بڑی مشکل سے ان کی فیکٹریاں جو چل رہی ہیں. آپ لوگ آخر ایسا کیوں اس طرح کا اپنا وسطاس نہیں کریٹ کر پا رہے کہ اسلام آباد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات سن سکیں؟ اگر اسی طرح سے چلتا رہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ آنے والے چند سال میں فیصلہ آباد میں بالکل یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے اس کو چلتا ہوا دیکھ پا رہے ہیں؟ سر اس لیے تو آج آپ کو ہم نے یہاں بلایا ہے. ہم نے پورے میڈیا کو, اور میڈیا, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے, اس سے پہلے کہ ہم کوئی سٹیپ لیں یا ہم مجبور ہوں کہ جا کے کارخانوں کی چابیاں حکومت وقت کو دیں, ہماری آخری ترین کوشش ہے, اور ہم خون کے آنسو روئیں گے جب ہمیں کارخانے بند کرنے پڑیں گے. جو جیسے FPCCI کی پریس کانفرنس میں SM تنویر صاحب نے کہا کہ 2-2, 3-3 جدید پشتیوں کے تھرو لگتے ہیں. تو ہماری آخری کوشش ہے کہ حکومت وقت کو سمجھائیں. میں مایوس نہیں ہوں, اور مایوسی کفر ہے. میں ابھی بھی امید رکھتا ہوں کہ ہماری حکومت اپنی ترجیحات کو درست کرے گی اور صنعت کو بچانے نکلے گی. مجھے ابھی بھی اپنی ملک کی لیڈرشپ پہ تھوڑا یقین ہے, کیونکہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور مرض کو ڈائیگنوز کرتے ہیں. پہلے تو مرض ڈائیگنوز نہیں ہو رہا تھا, پھر مرض کو ڈائیگنوز کر کے اس کا آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں میں بیمار ہوں. اب ہمیں صحیح دوائی دینی ہے. حکومت نے اس مرض کا علاج کرنے کے لیے, پاکستان کی صنعت کو پھر سے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے, ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ آپ ایک بڑے کڑے 37 مہینے لمبے IMF پروگرام میں ہیں $7 بلین کے لیے, جس میں آپ سپٹمبر 2024 میں انٹر آپ نے کیا تھا, اور یہ نومبر 2027 میں ختم ہو جائے گا. اس میں اب 2 سال سے کم مدت رہ گئی ہے. اور میں آپ کو اتنا باور کرا دوں آپ ہی کے پلیٹ فارم سے کہ اگر حکومت نے صنعت کو واپس پاؤں پہ نہ کھڑا کیا, جس کے کوئی سائنس کا فارمولا نہیں ہے, ادھر سب حضرات نے بتایا کہ کیا حکومت وقت کو کرنا ہے, تب پاکستان کی IMF سے بیرونی قرضوں سے جان چھوٹے گی. ورنہ نومبر 2027 کے بعد اسی دور حکومت میں جو اگلا IMF پروگرام ہوگا وہ موجودہ سے کہیں زیادہ کڑا ہوگا. لہٰذا اگر ہم نے اس شکنجے سے نکلنا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل ڈیٹ کے, تو اسی شہر کے لوگوں کو اور پاکستان کے تمام شہروں کے لوگوں کو واپس صنعت کاری کے تھرو, کام کے تھرو, کامرس کے تھرو, انڈسٹریلائزیشن کے تھرو ہم نے واپس کام پہ لگانا ہے, روزگار فراہم کرنا ہے. جی سر. سر دیکھیں, ابھی تو جو ہم 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں اس کی عکاسی فی الحال اب گورنمنٹ کو نظر آنا شروع ہو رہی ہے, اینڈ ہمارے ساتھ گورنمنٹ نیگوشیٹ کر رہی ہے. بذات خود میں اور فاروق یوسف صاحب, ہم لوگ پچھلے جمعرات SIFC کی میٹنگ میں بھی گئے تھے. انہوں نے بھی بڑی اسٹرانگلی, میں نے بھی بڑی اسٹرانگلی اپنے یہ سارے پوائنٹس ادھر رجسٹر کرائے ہیں, باور کرائے ہیں. وہاں FBR سے, وہاں کامرس سے, وہاں پیٹرولیم سے, وہاں پاور سے, وہاں فائنانس سے لوگ ہوتے ہیں. اور ہمارا تو کام اب اور آسان ہو گیا کہ جو نیشنل کوآرڈینیٹر SIFC جنرل سرفراز احمد صاحب, ایک انتہائی نفیس آفیسر اور انسان, انہوں نے خود اس چیز کی
تصدیق کی ہے آج سے مہینہ ڈیڑھ پہلے ایک بزنس پلیٹ فارم پہ اسلام آباد میں کہ ادھر اس وقت تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی جب تک کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا. لہٰذا جب ہم ہار جائیں گے اور آپ کی قلم تھک جائے گی پھر سے مل کے اگلا فیصلہ طے کریں. سر یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم پاکستان یا کوئی بھی ہمارا جو اعلیٰ عہدیدار ہے وہ اکنامک فورم میں جب وہ شرکت کرتے ہیں تو پورا وہاں پہ ڈیٹا پیش کرتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہے, ہماری معیشت ترقی کر رہی ہے, ہر پورا ایک ڈیٹا دیتے ہیں وہاں پر تقریر کرتے ہیں. آپ کا جو ڈیٹا ہے, آپ جو اپنی باتیں شیئر کر رہے ہیں اس کے مطابق ہماری جو معیشت ہے وہ ڈوب رہی ہے, تو سر اس میں تو فرق ہی بڑا ہے اور عوام جو ہے وہ کس کی بات مانے گی؟ بالکل سر, اسی کے ساتھ میں اٹیچ کرتا ہوں کہ حکومت نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسی طرح اگر معیشت بہتری کی طرف گامزن رہی جیسے اب چل رہی ہے تو ہم اس سال بجٹ میں شاید ہم IMF کے جو ہے وہ پلان سے نکل جائیں گے. تو آپ جو ڈیٹا دے رہے ہیں وہ بالکل مختلف ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہماری اڑان جو ہے وہ اوپر معیشت کی جا رہی ہے. سر میں پہلے کس کا جواب دوں, آپ کا دوں, ان کا دوں, یا دونوں کا اکٹھے؟ سر پہلی بات یہ ہے, ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے مفروضہ. ٹھیک ہے, میں نے جو آپ سے باتیں کی ہیں وہ حقیقت پہ مبنی ہیں, اور وہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا اور اسٹیٹ بینک کا ڈیٹا ہے, اور یہ دونوں سرکاری محکمے ہیں. ایکسپورٹ گری ہے, یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹیکس کلیکشن آپ نے کس طرح بڑھائی, سیلریڈ کلاس کا گلا دبا کے, آرگنائز سیکٹر کا گلا دبا کے, آرگنائزڈ کارپوریٹ انڈسٹری کا گلا دبا کے. اگر واقعی ہی پاکستان اپنی اڑان پہ ہے, اور اللہ کرے اور ہم سب کی یہی خواہش ہے, ہم سب اسی ملک کے باشندے ہیں اور ہم اپنے ملک کو پھلتا پھولتا اور اس کے لوگوں کو آگے بڑھتا خوشحال مستقبل کے ساتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں, اگر یہ حقیقت ہے تو یہاں سے ملٹی نیشنلز کی چھوڑ کے گئی جو 40-50 سال سے, اگر آپ نے کہا اڑان حکومت کہہ رہی ہے, یہ کیوں چھوڑ کے گیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا, مطلب وہ بنگلہ دیش یا انڈیا تو نہیں گیا نا, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جو چھوڑ کے گیا ہوں گے. یہ جو صنعت